بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کاؤنسلنگ بائی عنایا کمل. ہاؤ از ایوری ون؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تھینک یو سو مچ فار بینگ واچنگ مائی ویڈیوز. تھینک یو سو مچ فار اپریسیٹنگ می. آپ میرے اپریشیٹ کرتے ہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، اور اس سے میرے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور مجھے انکریجمنٹ ملتی ہے کہ میں آپ کے لیے مزید کچھ اچھی چیزیں لے کر آؤں. ٹھیک ہے جی. اوکے، ٹوڈے وی ول ڈسکس اباؤٹ پیرنٹنگ سٹائلز. کون کون سے پیرنٹنگ سٹائلز ہیں جو کہ ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، اور ان پیرنٹنگ سٹائلز میں کتنے سٹائلز ہیں جن میں ہم بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں. مختلف سٹائلز ہو سکتے ہیں، اور ان میں پیرنٹس بچوں کو گائیڈ کس طرح کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ کیسا ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ تھرو آؤٹ ان کی براٹ اپ وہ کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، رولس کو وہ کیسے فالو کرواتے ہیں. سو مائی دس ویڈیو از ریلیٹیڈ ٹو آل دیز ٹائپس آف پیرنٹنگ اسٹائلس. ٹھیک ہے جی. سو اکارڈنگ ٹو ریسرچز وی ہیو 4 ٹائپس آف پیرنٹنگ اسٹائلس. ہمارے پاس 4 طرح کے پیرنٹنگ اسٹائلس ہیں، جن میں اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ اسٹائل، اتھارٹیرین پیرنٹنگ اسٹائل، اس کے بعد ہمارے پاس ہے پرمیسو پیرنٹنگ اسٹائل، اور نگلیکٹفل پیرنٹنگ اسٹائل. ٹھیک ہے جی. 4 ٹائپس آف پیرنٹنگ اسٹائلس ہیں جو کہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ون بائی ون میں آپ کو تھوڑا تھوڑا ان کے بارے میں بتاؤں گی. سب سے پہلے جو ہوتے ہیں اتھارٹیٹیو جو ہوتے ہیں وہ کس طرح کے پیرنٹس ہوتے ہیں. دے آر ہائی رسپانسو اینڈ ہائی ڈیمانڈنگ. مطلب ان کا جو رسپانس ہوتا ہے وہ بھی ہائی ہوتا ہے. وہ بچوں کو کے بارے میں، بچوں کی سوچ، خواہشات اور ہر چیز کے بارے میں رسپانس بھی بہت پازیٹیو رسپانس کرتے ہیں اور ہائی رسپانس کرتے ہیں. اور جو ان کا ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، جو ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے بچوں سے، وہ بھی ہائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ بچوں اس ٹائپ میں جو پیرنٹس ہوتے ہیں یہ بچوں کے لیے کچھ رولز ریگولیشنز ان کو ایک بلٹ اپ کر کے دیتے ہیں، ان کو وہ فالو کرواتے ہیں، اور وہ ایک بچوں کو ایک سیٹ اپ دیتے ہیں کہ یو ہیو ٹو فالو دیز رولز. لیکن ان کی اس پیرنٹنگ سٹائل کی جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچوں کو جو ان کی جو ایکسپیکٹیشنز جو ان کو دیتے ہیں، جو رولز دیتے ہیں، جو سیٹ اپ ان کو دیتے ہیں، اس میں فلیکسیبلٹی رکھتے ہیں، ریجڈ نہیں ہوتے. فلیکسیبلٹی اس طرح رکھتے ہیں کہ یہ بچوں کے ساتھ مل کے کولیبریٹ کر کے تو کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں. بچوں کی فیلنگس، تھاٹس، ان کے ایموشنز اور ان ساری چیزوں کے بارے میں ان کو ہاؤ نو بھی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے بچے ریئیکٹ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، اگر یہ بیہیو اس طرح کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، اگر ان کو کوئی پرابلم ہے تو یہ ان کو کیوں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس ٹائپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں کہ یہ بچوں کی فیلنگز، ایموشنز، تھاٹس، ان کے اوپینینز کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. مطلب امپوز نہیں کرتے، کوئی چیز آپ کے اوپر امپوز نہیں کرتے ہیں کہ آپ کے بچے نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس ٹائپ کے پیرنٹس ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں، بچوں کی جو کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو سنیں اور ان کو سمجھیں، سن سمجھ کے وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں، پراپر لائن کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ کس طریقے سے وٹ از گڈ فار یو، وٹ از بیٹر فار یو، وٹ از ہارمفل فار یو. ٹھیک ہے. تو ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹیکنیکس ہیں ان کے پاس. یہ لیکن ایک ایسی پیرنٹنگ سٹائل ہے جس میں بچوں کا اور پیرنٹس کا جو ریلیشن شپ ہے وہ اچھا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ پیرنٹس آپ کو رولز تو بتاتے ہیں، آپ کو کچھ چیزیں تو بتاتے ہیں، لیکن ان پہ اسٹرکٹنیس یا ریجڈنیس نہیں دکھاتے. اتنی فلیکسیبلٹی دیتے ہیں کہ آپ کو سنیں. اگر آپ اس پہ ان کو فالو نہیں کر رہے کہ وائی یو آر ناٹ فالوئنگ، آپ ان کو بٹھائیں، آپ ان سے پوچھیں وٹ از یور پرابلم. آپ ان کو سنیں. جب آپ ان کو سنیں گے، ان سے پوچھیں گے، تو وہ آپ سے ڈسکس کریں گے. جب ان کو پتہ ہوگا نا کہ پیرنٹس ان کو سنیں گے اور ان کو سمجھیں گے بھی. مطلب اتنی فلیکسیبلٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ آپ بچوں کو سنیں اور ان کے پرابلمس کو سمجھ سکیں. اگر آپ یہ ٹرسٹ، ایک یہ ان کے اندر اتنا اعتماد ان کی آپ پرسنالٹی میں نہیں دے سکتے ہیں، تو آپ کو اور آپ کے بچوں کو فردر ان لائف بہت سارے پرابلمس فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے اپنی ویڈیوز میں کہ سب سے پہلے تو کانفیڈنس کے ایشوز ہوتے ہیں، لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے، انفیریورٹی کمپلیکسز آ جاتے ہیں بچوں کے اندر،
فیئرز آ جاتے ہیں, فوبیاز آ جاتے ہیں, بہت سارے سائیکولوجیکل ایشوز جسٹ اس وجہ سے آتے ہیں کہ پیرنٹس اور بچوں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر پاتے, ریجڈنس کی وجہ سے, اسٹرکٹنس کی وجہ سے, ہارڈ رولز کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈ ٹائپ اس کی جو آتی ہے وہ ہے اتھارٹیرین. یہ تو اتھارٹیٹیو تھے جو کہ ہائی ڈیمانڈنگ تھے اور ہائی رسپانسو تھے. اب جو اتھارٹیرین ہوتے ہیں وہ ہائی ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں لیکن رسپانس ان کا لو ہوتا ہے. یہ وہ ٹائپ ہوتی ہے جو بچوں کو کی فیلنگس, تھاٹس اور ان کے اوپینینس کو میٹر نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ون وے ٹریفک ہوتی ہے. ون وے ٹریفک پیرنٹ ٹو چائلڈ, چائلڈ ٹو پیرنٹ نہیں ہوتی. جو اتھارٹیٹیو ہوتے ہیں وہ بوتھ سائڈ ٹریفک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پیرنٹس اور بچے دونوں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ اتھارٹیرین جو ہوتے ہیں وہ اپنی ڈیمانڈس تو بہت زیادہ رکھتے ہیں, ایکسپیکٹیشنس کو ہائی رکھتے ہیں, رولز بنا دیتے ہیں, ڈسپلنری ہوتے ہیں بہت زیادہ, اس چیز کو فالو کرواتے ہیں اسٹرکٹنیس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور ریجڈنیس اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے. اس جو پیرنٹنگ سٹائل میں ریجڈنیس بہت زیادہ ہوتی ہے کہ آپ نے کہہ دیا سو کہہ دیا, چاہے وہ غلط ہے چاہے وہ صحیح ہے, چاہے ضروری نہیں کہ ہم ہمیشہ صحیح ہوں. وی بینگ اے پیرنٹس ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وی آر آلویز رائٹ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جو چیز نہیں سمجھ آ رہی ہوتی, جو نظر نہیں آ رہی ہوتی, وہ ہمارے بچے ہمیں سکھا دیتے ہیں. وہ ہمارے بچے ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ یہاں پہ اس طرح نہیں, اس طرح ہونا چاہیے, یا وائی آئی ایم ناٹ فیلنگ کمفرٹیبل ود دس. ٹھیک ہے. تو وہ آپ تب بھی ہوگا جب آپ اپنی پرسنالٹی میں فلیکسیبلٹی لائیں گے. لیکن یہ جو ٹائپ ہے پیرنٹنگ سٹائل, اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کے اندر فلیکسیبلٹی آپ اپنے پیرنٹس کو نہیں, بچوں کو نہیں دیتے. ایسے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہہ دیں, کیونکہ ہم پیرنٹس ہیں, ہمیں زیادہ پتہ ہے, ہم نے زندگی گزاری ہے, سو بچوں کو ہر صورت میں ہمیں فالو کرنا ہے. اور اس صورت میں پھر وہ ون وے ٹریفک جب چلتی ہے تو اس کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. اس میں پھر بچے آپ کے ساتھ شیئرنگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں, بچوں کا آپ کے ساتھ فرینڈلی ریلیشن شپ نہیں ہوتا, بچے اپنے سوشل, ایموشنل, بیہیورل پرابلمس آپ کے ساتھ کبھی بھی ڈسکس نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو رسپانس نہیں ملے گا, ان کو نیگیٹو رسپانس ملے گا. اگر ملے گا بھی تو نیگیٹو ملے گا کہ وائی یو ہیو ڈن دس, کیوں کیا آپ نے ایسا, آپ ہی کی غلطی ہوگی, آپ نے ایسا کیا, میں نے جو کہا تھا ایسے نہیں کرنا تو تم نے کیوں کیا. تو آپ سوچیں کہ آپ کو اس طرح کا پیرنٹ نہیں بننا, کیونکہ یہ پیرنٹنگ سٹائل جو ہے یہ بچوں کے لیے بھی ہارمفل ہے, پیرنٹس کے لیے خود بھی ہارمفل ہے. اس لیے کہ بچے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایک ایسی سٹیج پہ جا کے سٹاپ ہو جاتے ہیں, ان کے سائیکولوجیکل ایشوز اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اب خود اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں. جب ان کو کوئی سنے گا نہیں, ان کو کوئی سمجھے گا نہیں, ان کو کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا, اور ایک ون وے ٹریفک چلتی رہے گی کہ نہیں, اور وہ اتنا فیئر, بچوں کے اندر اتنا زیادہ فیئر ہو جائے کسی بھی اس لے کے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ ہمیں سنیں گی نہیں اور وہ ان سے شیئر بھی نہ کرے. سپوز اس کی لائف میں کوئی بھی کسی قسم کا پروفیشنل, ایجوکیشنل, سوشل ٹائپ آف انسیڈنٹ ہے, یا وہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جو شیئر کرنا بھی چاہتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہے لیکن وہ نہیں کر پا رہا کیونکہ آپ ایک اتھارٹیرین پیرنٹ ہیں, تو اس کا نقصان بچے کو بھی ہوگا اور آپ کو بھی ہوگا. سو یو شوڈ اوائڈ دس ٹائپ آف اے پیرنٹنگ اسٹائل. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جو ہمارے پاس آ جاتا ہے دیٹ از پرمیسو پیرنٹنگ اسٹائل. ٹھیک ہے جی. پرمیسو پیرنٹنگ اسٹائل ایک آئیڈیل پیرنٹنگ اسٹائل ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. کیسے کہ یہ ہائی رسپانسو ہوتے ہیں اور لو ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں اور بچوں میں کمیونیکیشن جو ہے وہ اوپنلی ہوتی ہے, بہت ہی اوپن وے میں بچوں سے ہی بات کرتے ہیں, بچوں کے فیلنگس, تھاٹس اور ایموشنس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اوپنلی, اور ان کو رولز ان کو بتاتے ہیں, ان کو ویلیوز سکھاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں, گائیڈ ضرور کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ پیرنٹس آپ چھوڑ دیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے جو دل کرتا ہے کرو, ایسا نہیں ہوتا. وہ آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز ضرور سکھائیں گے, آپ کو بتائیں گے, بٹ دے ول ڈسکس ایوری تھنگ اوپنلی ود یو. آپ کے ساتھ بہت اچھے سے فرینڈلی ریلیشن شپ کے اندر رہ کر آپ کو سمجھائیں گے, چیزوں کے بارے میں گائیڈ بھی کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وٹ از گڈ فار یو.
آپ کو اس طرف چلنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ وہ بچوں کی تھاٹس، فیلنگس، ایموشنز، بیہیویئر اور ان کے اوپینین کو بھی مد نظر رکھیں گے، ٹھیک ہے، کنسیڈر کریں گے. آپ کا ان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہوگا وہ ایک فرینڈلی ریلیشن شپ ہوگا، پیرنٹنگ ریلیشن شپ سے زیادہ. اور اس پیرنٹنگ سٹائل میں جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ موسٹلی اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. وہ اپنے ایکسپینسز جو ہیں وہ ایک خود افورڈ کرتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف ہیپینیس آف دیئر چلڈرن. کیوں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ کچھ بچوں کے ساتھ بچوں کی لائف کو اتنا اچھا بنا دیں کہ بچے کل کسی بھی پرابلم کی وجہ سے کوئی بھی ڈسٹریس، انگزائٹی، ڈپریشنز کی طرف نہ جائیں. وہ اپنے بچوں کو لائف کے کانفلکٹ سے بچاتے ہیں اور اس کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، ہارڈ ورک کرتے ہیں اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے اون پہ ایکسپینسز بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سو دیز آر پرمیسو پیرنٹنگ اسٹائل، جو کہ ایک آئیڈیل اس کو کہہ سکتے ہیں ہم پیرنٹنگ اسٹائل ہے. اور جب اس ٹائپ کا جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے بچوں میں سیلف کانفیڈنس بہت اچھا ہوتا ہے. ان کے اندر جو ان کا آپ کہہ لیں کہ جو ایبلٹیز ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہوتی ہیں، جو ایک خود سے کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بچوں کے اندر بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. بچے انیشیٹو لیتے ہیں کچھ بھی کرنے کے لیے، اور زندگی کا مقصد ان کا بہت کلیئر ہوتا ہے. وہ ہر چیز کو کلیئر لے کر چلتے ہیں. پیرنٹس کے ساتھ اوبویسلی وہ ہر چیز جب شیئر کرتے ہیں تو ان کو گائیڈ لائن بھی ملتی ہے. جب گائیڈ لائن ملتی ہے پراپر تو پھر وہ اس کو بھی فالو کرتے ہیں، اور وہ ہر چیز شیئر بھی کرتے ہیں، اپنے ہر پرابلمس کا حل اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کر کے پھر چلتے ہیں. اور اس سے وہ ایک پازیٹیو پرسنالٹی ان کے پاس ان کو ملتی ہے، ٹھیک ہے. تو ایسے بچوں کی پرسنالٹی بھی ہیلدی ہوتی ہے، ان کا بیہیویئر بہت اچھا ہوتا ہے، ان کی لائف میں سائیکولوجیکل ایشوز بہت کم ہوتے ہیں. کیونکہ جو پیرنٹنگ سٹائل ہیں دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ہم بچپن سے ہی اگر ہمیں اچھے پیرنٹنگ سٹائل نہیں ملے تو اوبویسلی زندگی گزرتے ہوئے ہمارے اندر سے وہ چیزیں کبھی بھی نہیں نکلتی جو بچپن میں ڈل گئی ہیں. ہمارے سائیکولوجیکل ایشوز اس ایج تک آتے آتے تو بہت بڑھ جاتے ہیں. ان کو کنٹرول کرنا، ان پہ اوور کم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. لاسٹ ون جو ہمارے پاس پیرنٹنگ سٹائل ہے دیٹ از نگلیکٹو پیرنٹنگ سٹائل. جو نگلیکٹفل پیرنٹنگ سٹائل ہوتا ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ سمجھ لیں. اس میں لو رسپانس، لو ڈیمانڈ. نہ تو ان کا کوئی رسپانس ہوتا ہے اور نہ ہی ان کی کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے. مین کہ سمجھ لیں کہ یہ وہ والا پیرنٹنگ سٹائل ہے جس میں پیرنٹس اپنی لائف کی اسٹرگلز، ہارڈ شپس کی وجہ سے یا اپنے پرابلمس کی وجہ سے بچوں پہ فوکس ہی نہیں کرتے. وہ اس چیز کو سوچتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت میں اپنا جو رول ہے وہ کس طرح پلے کرنا ہے. وہ صرف بچوں کی بیسک ضروریات زندگی پورے کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. ان کو کھانا اچھا دیں گے، ان کو ایجوکیشن بھی دیں گے، بٹ دے ڈونٹ ہیو سم ٹائپس آف ریلیشن شپ ود دیئر چلڈرن، ٹھیک ہے. ان کے اندر گائیڈنس اور اٹینشن اپنے بچوں کو جو ہے وہ بہت تھوڑی ملتی ہے. اس کے علاوہ وہ کیونکہ وہ اپنی لائف کی جو اسٹرگل ہے اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا کہ وہ یہ جان بوجھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی لائف کی جو ہارڈ شپس ہیں یا ان کی لائف کی جو ایک اسٹرکنس ہے ان کے ساتھ کہ انہوں نے بہت کچھ کرنا ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تو ان کا جو ایک تھنکنگ پیٹرن ہے وہ اس طرف ہی چل رہا ہوتا ہے. تو وہ بچوں کی ساتھ فرینڈ شپ، بچوں کی تھاٹس فیلنگ کو سمجھنا یا بچوں کے ساتھ فرینڈ شپ کرنا یا ان کو رولز فالو کروانا یا ان کو اسٹرکٹلی ان کو لائف کے چیزیں سمجھانا، اس چیز کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ٹائم ہو بھی تو وہ اس چیز کو کنسیڈر نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک بہت کہہ سکتے ہیں کہ مشکل پیرنٹنگ سٹائل ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جب آپ کی اپنے بچوں کے ساتھ لمیٹڈ انگیجمنٹس ہوں گی نا تو وہ آپ کے لیے ہی پرابلم ہوگا. اس میں جان بوجھ کے بھی وہ ایسا اوبویسلی وہ ایسا نہیں کر رہے ہوتے، لیکن دیکھنے میں ان کا جو بیہیویئر ہے بہت کولڈ اور بہت ہی ان کیئرنگ لگ رہا ہوتا ہے. تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بچہ ایک ایسی نیچر کا پیدا ہو گیا ہے جو کہ اٹینشن مانگتا ہے، جو کیئر مانگتا ہے، جو شیئرنگ چاہتا ہے، جو کمیونیکیشن چاہتا ہے. بٹ آپ کا جو پیرنٹنگ سٹائل ہے وہ نگلیکٹفل ہے. آپ بچے کی اس ٹائپ کی جو ضروریات ہیں آپ اس کو پورا نہیں کرنا چاہ رہے یا کرتے نہیں ہیں یا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا.
نگلیکٹ کرتے ہیں. آپ کا بالکل کولڈ سا ان کے ساتھ ایک سرد رویہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ. پیرنٹس اور چائلڈ ریلیشن شپ میں جو آپ کا جو بیہیویئر ہے دیٹ شوڈ بی پازیٹیو اینڈ فرینڈلی, ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو دیکھنا شیر کی نگاہ سے چاہیے, کھلائیں آپ بے شک سونے کا نوالا. تو یہ مشہور کہاوت صرف اسی لیے ہے کہ آپ بچوں کو اس طریقے کا لائف سٹائل دیں کہ آپ کا جو ڈر ہے یا کچھ غلط کرنے سے پہلے وہ سوچیں کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں اس کی بات کی کیا سزا دیں گے. لیکن آپ نے ان کو ایسا براٹ اپ کیا ہو کہ وہ کچھ بھی کریں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں, ٹھیک ہے. آپ ان کو سونے کا نوالا ضرور دیں, ان کو ہر فیسلٹی پوری کریں, لیکن ان کے اندر ایسی فیلنگز بھی ہوں کہ وہ پیرنٹس کے ساتھ چیزیں شیئر کر سکیں, ٹھیک ہے جی. دیز آر 4 ٹائپس آف پیرنٹنگ اسٹائلز. آپ کو سمجھ آئی ہوگی. آپ, میں, ہم جتنے بھی پیرنٹس ہیں, ہم ان پیرنٹس کا ان میں سے کوئی بھی ایک ہمارا اپنا پیرنٹنگ اسٹائل ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. میں نے آپ کو ان کی کچھ چیزوں کے بینیفٹس بتائے ہیں, ان کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بتائے ہیں. سو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی اور آپ کو یہ بات سمجھنے میں مشکل نہیں ہوئی ہوگی کہ وٹ ٹائپ آف پیرنٹنگ اسٹائل وی شوڈ اڈاپٹ, ٹھیک ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. میری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے چینل کو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو مل سکے, ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ نیکسٹ نیو اور ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ.